بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ جناب اسپیکر، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ بجٹ پہ بات کروں، لیکن ماحول ہی نہیں ہے ایسا۔ آپ پارلیمنٹ کی حالت تو دیکھ رہے ہیں کہ بات کی جائے، اور جب دل نہ کر رہا ہو بات کرنے کو یا دل سے بات نہ نکلے تو اس میں اثر نہیں ہوتا۔ بہرحال جناب اسپیکر، بجٹ کافی بجٹ دیکھ چکے ہیں، آئے ہیں، اور جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ اس کا جو بجٹ کا پہلا فکرہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ ملک معاشی طور سے بڑے نازک حالات سے گزر رہا ہے، اور ہم یہ سارا کیا دھرا پچھلی گورنمنٹ کا، پچھلی حکومت کا ہے، اس پہ ہم ڈالتے ہیں۔ یہاں اگلی حکومتوں والے بھی بیٹھے ہیں، پچھلی حکومتوں والے بھی بیٹھے ہیں، عوام کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سی حکومت کا کیا قصور تھا، کس نے کیا کیا، لیکن یہ ہے کہ عوام اتنا ضرور جانتی ہے کہ 70 سال میں اس ملک کے وسائل کو ضائع کیا گیا ہے، اور غریب کی کوئی نہیں سنی گئی، کوئی بات نہیں سنی گئی۔ میں باقی چیزوں پہ تو بہت سی باتیں ہیں کرنے کی کہ ان پہ بندہ تقریر کرے تو بڑا وقت لگے گا، کہ مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی، مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی، درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے، اور خیر کی کوئی خبر ہو تو بتاؤ یارو، خیر کی کوئی خبر ہو تو بتاؤ یارو، ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے، اور ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرہاد کے کچھ لگتے ہیں، ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرہاد کے کچھ لگتے ہیں، ہم کسی دشت تماشے میں نہیں آئیں گے۔ یہ جو بجٹ تماشا ہے، اس میں ہمیں اتنا بتائیں کہ غریب کے لیے کیا کیا گیا ہے۔ باقی تو یہ ہر سال ہم بجٹ تقریر میں سب کچھ سنتے ہیں، غریب تک کیا پہنچے گا۔ یہاں سرکاری ملازموں کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، بہت اچھا کیا، خاص طور پہ چھوٹے ملازمین کے لیے۔ میرے خیال میں جو لاکھوں میں تنخواہیں لیتے ہیں ان کی 30% بڑھانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ابھی تو آپ نے انہیں 150% ایگزیکٹو الاؤنس دیا ہے پچھلے دنوں میں، اور پھر آپ نے ان کی بھی تنخواہ بڑھا دی۔ غریب جو تنخواہ دار طبقہ ہے ضرور ڈیزرو کرتا ہے۔ ملک کے حالات ایسے نہیں تھے کہ اتنی تنخواہیں بڑھائی جاتی، معاشی حالات، مجھے نہیں پتا چل رہا کہ یہ وسائل کہاں سے آئیں گے، لیکن بہرحال اچھا کیا۔ لیکن نہ آپ نے مزدور کے بارے میں کچھ سوچا، نہ کسان کے بارے میں کچھ سوچا۔ جو سرکاری ملازم نہیں ہیں ان کی جو سوشل سٹیٹس ہے، اکنامک سٹیٹس ہے، اس کو بڑھانے کے لیے کیا کیا گیا۔ مزدور تو بیچارہ مزدوری کر کے مل مالک کے حوالے کر جاتا ہے۔ مزدوروں کے چہرے کتنے پیلے ہیں، مزدوروں کے چہرے کتنے پیلے ہیں، مل مالک کے کتے بھی چربیلے۔ وہ تو مل مالک سب کچھ لے جاتا ہے، اس کی خوشبو سپرا مل مالک لے جاتا ہے۔ یہ ایک مزدور کا شعر ہے، اس کی خوشبو سپرا مل مالک لے جاتا ہے، میں لوہے کی ناف سے پیدا جو کستوری کرتا۔ تو ان مزدوروں کے بارے میں کیا سوچا ہے، کسانوں کے بارے میں کیا سوچا ہے۔ اور مزدور ایک، میں سرائکی میں پھر شعر و شاعری میری اس میں زیادہ ہوتی ہے، اطلاع سستا کر گئی غریبی کو ہوں تو مزدور وکدن بازاریں دے وچ، اطلاع سستا کر گئی غریبی کو ہوں تو مزدور وکدن بازاریں دے وچ، ہر وڈے شہر دے چوک بازار وچ 10 بجے تئی کھڑے ہن قطاریں دے وچ، ان دی پوری کدیں کوئی خواہش نہیں تھئی، ان دی پوری کدیں کوئی خواہش نہیں تھئی، روز دیوے بنے دے مزاریں دے وچ، اور رزق ونڈن دے اپنے فرشتے وٹا، رزق ونڈن دے اپنے فرشتے وٹا، نہ تو مردن بشار انتظاریں دے وچ۔ وہ غریب تو انتظار کر رہا ہے، اس کے حصے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جناب اسپیکر، میں صرف بات کروں گا، زراعت پہ کچھ بات کروں گا کہ زراعت کے لیے ایک ہی شعبہ ہے زراعت کا جس نے گروتھ دکھائی ہے۔ آپ کے پورے ملک میں تمام شعبے خسارے میں گئے ہیں، کسی شعبے میں کوئی گروتھ نہیں ہوئی، ایک زراعت میں 1.5% گروتھ ہوئی ہے۔ وزیر موصوف نے بجٹ میں فرمایا کہ یہ جو ہم نے 200 ارب کا پیکیج دیا اس کی وجہ سے ہے۔ جناب وزیر صاحب، وہ آپ کا 200 ارب کا پیکیج غریب کسان تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ آپ کون سے 200 ارب کے پیکیج کی بات کر رہے ہیں؟ وہ آپ نے فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں دیا تھا، وہاں تو اس وقت گندم کاشت ہی نہیں ہو سکی جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز سے۔ جو آپ نے بیج کی رقم ان کے لیے رکھی تھی اور مفت بیج دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ کسان تک اس وقت پہنچا جب گندم کاشت کرنے کا وقت ہی گزر چکا تھا۔ آپ خدا کے لیے یہ وہ شعبہ جس کو آپ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو آپ غرق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی اس نے 1.5% آپ کو گروتھ دکھائی ہے۔ یہی آپ کی ترقی کا راستہ ہے، زراعت ہی آپ کی ترقی کا راستہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ ہم نے بجٹ میں زرعی قرضوں پہ کا جو 1800 ارب تھا ہم نے 2250 ارب کر دیا۔ یہ 1800 ارب یا 2250 ارب جو ہے یہ کسان کو تو ملتا ہے 20% سے لے کے 30% کے سود پہ۔ اب 30% سود والا قرضہ لے کے کون سا کاروبار بنا سکتا ہے؟ ایک بینک تھا زرعی ترقیاتی بینک جو کہ کسان کی فلاح کے لیے بنا تھا، کسانوں کو کم سود پہ وہاں سے قرضے ملتے تھے، اس کو آپ نے کمرشل بینک کر دیا ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ زرعی بینک سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنا نفع کمایا جی کسانوں سے، تو اس قرضے کا کیا فائدہ جو آپ نے بڑھایا ہے، اور پھر زرعی بینک کو دینے کی بجائے آپ کمرشل بینکوں کو یہ قرضے دے دیتے ہیں کہ آپ کسان کو دیں۔ کسان تو زرعی بینک تک بڑی مشکل سے پہنچتا تھا، ایم سی اوز جاتے تھے اس تک، کبھی پیسے ویسے لے دے کے اسے قرضہ ملتا تھا۔
تو آپ نے اور کمرشل بینکوں کو اس کو بھی کمرشل کر دیا, اور کمرشل بینکوں کو آپ نے, تو یہ خدا کے لیے زرعی بینک کو سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں اس کا جو انٹرسٹ ہے, اور وہ اس کو نان پروفٹ آرگنائزیشن بنائیں, منافع کمانے والا بینک نہ بنائیں, تب کسان کو فائدہ ہوگا ان قرضوں کا. ورنہ یہ سرمایہ دار آڑتی لے جائیں گے, کسان تک یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچنا. دوسرا آپ نے لکھا ہے کہ 5000 ٹیوب ویل جو ہیں ان کو سولر پہ کنورٹ کیا جائے گا, اور سولر کی جو مینوفیکچرنگ ہے اس کو آپ نے مراعات دی ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اس میں کوئی تفصیل نہیں دی گئی کہ کسان کو کیا فائدہ ہوگا اس سے, کسان سے آپ کیا لیں گے, اور اس کا ٹیوب ویل آپ جب سولر پہ کنورٹ کریں گے تو کسان کا کیا اس میں فائدہ ہوگا, کیا مراعات دے گی گورنمنٹ اس پہ, اور کس علاقے میں دے گی. وہ 50,000 ٹیوب ویلز کس نے انڈیکیٹ کرنے ہیں, کون سے 50,000 ٹیوب ویلز ہوں گے جن کو آپ سولر پہ کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ اس وقت تقریباً 11 لاکھ, میرے خیال میں راؤنڈ اباؤٹ 11 لاکھ ٹیوب ویلز ہیں جو بجلی پہ چل رہے ہیں, اور بجلی اب اتنی مہنگی ہے. پچھلے دفعہ جب نواز شریف کا دور تھا انہوں نے 5 روپے یونٹ کیا تھا, اب 20 سے 25 روپے یونٹ ہے, پھر اس کو آپ بڑھا رہے ہیں مزید. 1 گھنٹہ 1000 روپے میں پڑتا ہے پانی کا کسان کو. 1000 روپے والا پانی لگا کے کسان کون سی فصل آپ کو جو ہے نا اچھے ریٹ سے دے گا. ابھی میرے بھائی کوئی کہہ رہے تھے کہ آٹا سستا نہیں ہے, دالیں سستی نہیں ہیں. آپ کسان کے لیے ان پٹ سستی کر دیں, بجلی سستی کر دیں, کھادیں سستی کر دیں, اور ڈیزل سستا کر دیں کسان کے لیے, وہ آپ کو انبار لگا دے گا, اناج کے ہر ایک چیز کے انبار لگا دے گا. تو خدا را کیوں نہیں اس طرف آتے آپ؟ اگر آئی ایم ایف, میں کہتا ہوں آئی ایم ایف کی شرطیں کیوں مانتے ہیں آپ؟ آئی ایم ایف تو کبھی آپ کو خود مختار نہیں ہونے دے گا. آئی ایم ایف تو کبھی آپ کو اس شعبے میں انویسٹ نہیں کرنے دے گا جہاں آپ جو ہے آپ خود مختار ہو جائیں, آپ خود کفیل ہو جائیں. وہ تو چاہیں گے نہ آپ مرے نہ جئیں, ہمیشہ ان سے پیسے لیتے رہیں اور آپ ان کے زیر اثر رہیں. آپ کسی ملک سے کوئی قرضہ نہ لیں, قرضے نہ لینے سے صرف عمراء کی عیاشیاں ختم ہوں گی, ہم لوگوں کی عیاشیاں ضرور ختم ہو جائیں گی. آئیں آپ غریب کی طرح رہیں, اپنے وسائل پیدا کریں, اور جب تک ہم قرض لینا بند نہیں کریں گے ہم کبھی خود انحصار نہیں ہو سکتے. ہمارے ملک میں اتنے وسائل ہیں کہ آپ ایک بھی چیز آپ ایکسپلور کر رہے ہیں, کوئی چیز ایکسپلور کر لیں,